السلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ ماہ رضا جاری و ساری ہے۔ آئیے اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا شعر ہم پڑھتے سنتے ہیں۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ کتنا سستا سودا ہے کہ ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھیں تو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام ہم دیکھ لیں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جن کا ایمان پر خاتمہ ہوگا جنت بنائی ہے، اس میں ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ نے چاہا تو وہ جہنم میں جائے بغیر جنت میں چلے جائیں گے، اور ایمان تو لائے مگر اچھے کام نہیں کیے تو ان کو سزاً پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر اللہ کی رحمت سے یا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ کوئی مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ جہنم میں ہمیشگی کس کے لیے ہے؟ کفار کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ بعض بدنصیب ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المعجم الکبیر حدیث نمبر 199، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے تو جنت کی خوشبو سونگیں گے، محلات دیکھیں گے، آواز دی جائے گی ان لوگوں کو جنت سے واپس کر دو، ان کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو بڑی حسرت کے ساتھ وہ لوٹیں گے، عرض کریں گے یا رب اگر تو یہ دکھانے سے قبل ہی جہنم میں داخل کر دیتا تو ہم پر آسان تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں نے یہ اس لیے کیا، یعنی پہلے جنت دکھائی، جنت کی خوشبو سنگھائی اور پھر جنت سے واپس کر دیا گیا، یہ اس لیے کیا گیا کہ تم تنہائی میں میری نافرمانی کرتے تھے، میرا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ جب تم لوگوں سے ملتے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑی عاجزی سے ملاقات کرتے، جو تمہارے دلوں میں میرے لیے تھا وہ اس کے برعکس تھا۔ تم لوگوں سے ڈرتے تھے، مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، لوگوں کی تعظیم کرتے تھے، میری تعظیم نہیں کرتے تھے۔ تو آج میں تمہیں دردناک عذاب چکھاؤں گا، مزید یہ کہ میں نے تم پر آخرت کا ثواب حرام کر دیا۔ اللہ کی پناہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔
تو وہ جو لوگوں کے سامنے بڑے شریف بنتے ہیں اور تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، چھپ چھپ کے فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گھر کے اندر ان کا کردار کچھ اور ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تنہائی میں چھوڑ دیتے ہیں، گھر میں وہ پابندی نہیں ہوتی، وہ اخلاق نہیں ہوتے، ان کو ڈر جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری جلوت و خلوت اچھی کر دے، ہم تنہا ہوں یا لوگوں کے سامنے ہوں، اپنے رب عز و جل سے ڈرنے والے ہوں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تنہائی میں بھی لوگوں کے سامنے بھی، ہم کہیں چلے جائیں اللہ تعالی سے چھپ نہیں سکتے۔ تو اس روایت کے مطابق ان کو جنت کی خوشبو تو سنگھائی جائے گی مگر داخل جنت نہیں کیا جائے گا۔ جو تنہائی میں گناہ کرتے تھے، اللہ کے نافرمان تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 افراد جنت کی خوشبو تک نہ سونگیں گے اگر توبہ نہ کریں، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جاتی ہے۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 زانی بدکار۔ تو جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جاتی ہے، جنت اتنی خوشبودار ہے۔ مگر جو شراب پینے والا ہے، عادتاً ماں باپ کا نافرمان ہے، بدکاری کرنے والا ہے، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکیں گے۔ اللہ کی پناہ۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1190، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی حرج کے شوہر سے طلاق کا سوال کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ تو ایسی عورت جنت میں تو کیا جائے گی؟ خوشبو بھی نہ پائے گی، یعنی وہ اولاً جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیے آخر کار سارے مومن جنت میں پہنچ جائیں گے اگرچہ کیسے ہی گناہگار ہوں۔ اعلی حضرت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا۔ آخر کار مسلمان جنت میں داخل ہوں گے، مگر یاد رکھیے اگر کوئی کہے کہ میں جہنم کا عذاب برداشت کر لوں گا تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور پھر نکلے گا نہیں، پھر ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی پناہ، جہنم کا عذاب کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی شادی شدہ عورت سے بدکاری کی تو اس بدکار مرد اور عورت کو قبر میں اس امت کا نصف عذاب ہوگا۔ نصف مینز ہاف، آدھا۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس عورت کے شوہر کو بدکار کی نیکیاں لینے کا حکم دے گا۔ یہ تب ہوگا یعنی شوہر جب نیکیاں لے سکے گا اس بدکار شخص سے جبکہ اسے بدکاری کا علم نہیں، اور اگر وہ جانتا ہے اس کے باوجود خاموش ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے پر لکھ دیا ہے کہ دیوس پر جنت حرام، دیوس پر جنت حرام۔ دیوس کیا ہوتا ہے؟ جو اپنی بیوی بچوں کے بدکاری یا بے حیائی دیکھے، نہ روکے قدرت کے باوجود،
بے پردگی دیکھے نہ روکے، اس کے گھر کی عورتیں اجنبی مردوں سے ملتی ہیں یہ نہیں روکتا، بازاروں کی زینت بنتی ہیں بے پردہ پھرتی ہیں یہ نہیں روکتا، بے حیائی کے ساتھ ناچتی گاتی ہیں یہ نہیں روکتا۔ تو یہ بے حیا دیوس ہے جو اپنی بچوں کے امی پر، گھر کی جو محرمات ان پر غیرت نہیں کھاتا، اپنے بچوں کی امی کو، ماں کو، بہنوں کو، جوان بیٹیوں کو یہ روکتا نہیں ہے بے پردہ گھومنے پھرنے سے، تو جنت سے یہ محروم ہے اور جہنم کا حقدار ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دیوس اولاً جنت سے محروم ہوگا اور عذاب نار کا مستحق ہوگا، اور جو دیوس ہے اعلانیہ دیوس ہے، وہ اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، یہ امامت کے قابل نہیں ہے، یہ گواہی کے بھی قابل نہیں ہے۔ اللہ کی پناہ۔ تو کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو جنت سے محروم کیے جائیں گے اور داخل جہنم کیے جائیں گے۔ اللہ کی پناہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 32، دھوکہ دینے والا ابتداءً جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ارشاد فرمایا، کنز العمال حدیث نمبر 7823 7823، 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 دھوکہ باز، نمبر 2 احسان جتانے والا، نمبر 3 بخیل کنجوس۔ نسائی شریف حدیث نمبر 5683۔ ارشاد فرمایا، احسان جتانے والا، والدین کا نافرمان، شراب کا عادی جنت میں نہیں جائے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، اولاً جنت میں جانے کے یہ لوگ مستحق نہیں ہیں۔ کون؟ احسان جتانے والے، بھلائی کر کے جتانے والے۔ وہ بھول گیا اپنی اوقات کو، تجھے جانتا کون تھا، تیری فلاں وقت پر مدد کی، تجھے بچایا، تجھے قید سے نکلوایا۔ والدین کا نافرمان اور شراب کا عادی جو ہے یہ اولاً جنت میں جانے کے مستحق نہیں ہیں۔ بخیل جنت میں نہیں جائے گا، مکار جنت میں نہیں جائے گا، خیانت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، بد اخلاق بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو جنت سے فرمایا کلام کر، بات کر۔ جنت بولی جو مجھ میں داخل ہوگا وہ سعادت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت مند کر دے۔ یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرما دے۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب۔ یا اللہ ہم تجھ سے بے حساب بلا حساب جنت میں داخلے کا سوال کرتے ہیں۔ تو جنت بولی مجھ میں جو داخل ہوگا سعادت مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم تجھ میں یعنی جنت میں 8 قسم کے لوگ داخل نہ ہوں گے۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 زنا پر اصرار کرنے والا، نمبر 3 چغل خور، 4 دیوس، 5 ظالم سپاہی، 6 ہجڑا مخنث بھی کہتے ہیں جس کو، 7 رشتے داری توڑنے والا، 8 وہ شخص جو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ فلاں کام ضرور کروں گا پھر وہ کام نہیں کرتا۔ زنا پر اصرار کرنے والے سے کیا مراد ہے؟ آنسوؤں کا دریا مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے، اس میں اس کی وضاحت لکھی ہے۔ شراب کا عادی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت بھی لکھی ہے۔ ہمیشہ شراب نہیں پیتا، جب شراب ملتی ہے تو پی لیتا ہے، اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے باز نہیں آتا۔
جب موقع ملتا ہے بدکاری کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اپنے نفس کو اس گندی خواہش سے روکتا نہیں ہے، تو بے شک ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اللہ کی پناہ۔ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش کلامی سے کام لے، بے حیائی کی باتیں کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ گالیاں بکتے رہتے ہیں، فلموں کی ڈراموں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لڑکیوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تیری شادی میری شادی اس کی شادی، استغفر اللہ، ان باتوں میں لگے رہتے ہیں، لڑکیوں کا ایس ایم ایس کر رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، اور الٹے کاموں میں لگے رہتے ہیں، گندے گندے ناول پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، اور اس طرح کی پھر باتیں کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں۔ ان کو ڈرنا چاہیے۔ گالیاں دیتے ہیں ماں بہن کی، ان کو بھی شرم کرنی چاہیے۔ خودکشی کرنے والا، اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے مار ڈالنے والا، یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اور اس کے لیے بھی اول جنت میں داخلہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 147، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا، یعنی تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یا تو تکبر کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے پھر جنت کی طرف نکالا جائے گا، یا اللہ تعالی کے معاف فرمانے سے، کرم فرمانے سے پاک صاف ہو کر داخل جنت کیا جائے گا۔ دل سے غرور نکلے، بحر حضور نکلے، دل سے غرور نکلے، بحر حضور نکلے، یا رب مجھے بنا دے، یا رب مجھے بنا دے پے کر تو عاجزی کا، یا رب مجھے بنا دے پے کر تو عاجزی کا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی قسم سے کسی مسلمان کا حق مار لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آگ لازم کر دی، اس پر جنت حرام کر دی۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگرچہ معمولی چیز ہو؟ فرمایا اگرچہ پیلو کی شاخ ہی ہو۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اب پیلو کی جو شاخ ہے تو مسواک کی تو بہت حقیر چیز ہے، مگر اس سے بھی سمجھایا گیا۔ اللہ کی پناہ۔ اور یاد رکھیے، کفار پر ہمیشہ کے لیے جنت حرام۔ جب اعراف والے، جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے بلند، اسے کہتے ہیں اعراف۔ قرآن پاک کی ایک سورت کا نام بھی اعراف ہے۔ اس میں وہ ہوں گے جن کے
مختلف اقوال ہیں، نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، اس میں رکھے جائیں گے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ماں اور باپ، ایک ناراض اور ایک راضی، ان کو یہاں رکھا جائے گا۔ اور بھی اقوال ہیں۔ یہ اعراف والے جنت میں جائیں گے تو دوزخی بھی تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی جنت میں جائیں۔ تو بہرحال ان کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، کفار ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچائے اور جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔